مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ دو قسم کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں اور ایک چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں تقریباً سب وجود میں آ گئی۔ چھوٹی نشانیاں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے وہ سب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ گناہوں کا عام ہو جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی اس میں یہ زنا کثرت سے ہونے لگ جائے، شراب نوشی اور گانے بازی کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے، ہر گھر سے گانے بجنے لگ جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو خاص علامت بتائی گئی تھی وہ یہ بھی ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ ماں اپنا سردار جنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اپنے ماں باپ پہ ہی حکومت کرنے لگ جائے، ماں باپ کے اوپر حاکم بن جائیں گے بچے۔ یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، یہ تقریباً وجود میں آ گئی۔ اور ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے چرواہے اور چھوٹی قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں اور کرسیوں پر بیٹھ کر فخر کریں گے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ جو چرواہے تھے اور ننگے پیر گھومنے والے جو چھوٹی قسم کے لوگ تھے وہ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کریں گے اور حکومتوں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو کیا یہ علامتیں آج ہو بہو ثابت نہیں نظر آ رہی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک آپ یہ موجودہ سیاست کو اپنی نظر میں رکھیں گے اور ہر کنٹری میں آج حکومت اور رولنگ کس کی ہے ایک آپ اینالائز کر کے دیکھ لیں تو تقریباً اس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہی ہیں جو پچھلے بچھڑے ہوئے ذات کے لوگ ہیں، یا پھر ایسے لوگ کہ اچانک ڈاکہ زنی لوٹ مار سے نکل کر کے وہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرب کے بادشاہوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ پہلے کے دور کے بدو لوگ قذاق تھے آج کے، اور پھر اب ان کے ہاتھوں میں بے پناہ دولت ثروت حکومت ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی حالات ہیں۔ تو ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ قریب ہے آنے کی۔ بڑی نشانیوں میں سے سورج کا پچھم سے نکل آنا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج ایک فوج ہے جو پوری دنیا میں نکل کر تباہی مچائے گی، ان کا آنا، دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا قیامت کی نشانیوں میں سے، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ وہ علامتیں ہیں جو بڑی علامتیں کہا گیا۔ قیامت کے آنے سے پہلے یہ بڑی علامتیں، ان کا ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ بڑی علامتیں آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، بڑی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا، ان میں اب جو قریب ہے جو ظاہر ہونے والی علامات میں وہ عالمی جنگ کا ہونا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا۔ اسلام اور مخالفین کے درمیان دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا مرکز ملک شام بنے گا۔ حدیث پاک میں پورے الفاظ بھی ہیں جس میں مومنین اور مسلمین سے لڑنے کے لیے جو فوج آئے گی وہ 80 جھنڈوں کے نیچے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے متفق اور متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے، اور اس میں مومنین جو بکھرے ہوئے تھے، وہ منتشر جو تھے، وہ جمع ہو کر کے مقابلہ تو کریں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں میں، دوسرے دن دوسرا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، پھر آخری جو 1/3 حصہ 1/3 بچا ہوگا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے آثار اب دنیا میں صاف نظر آنے لگ رہے ہیں، اس کی نشانیاں صاف نظر آنے لگ رہی ہیں کہ ہر جگہ دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی تو قومیں ہیں، اور بھی تو ادیان ہیں، اور بھی تو مذاہب ہیں۔ چائنا والے کس چیز کو مانتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہاں کا ایک سب سے بڑا دھرم، وہاں کا ایک سب سے بڑا ریلیجین جو پہلے زمانے کا تھا
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت سے پہلے کا دین ہے کنفوشیوس، اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں وہاں رہے، لیکن لوگوں میں اب اس کا چرچا بھی نہیں۔ بدھزم ایک دین ہے، ایک دھرم ہے، ایک ریلیجن ہے، اس کا کوئی چرچا نہیں، کسی کے لیے وہ ٹارگٹ نہیں۔ افریقہ کے کئی ایسے ہیں وثنیہ جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ان کے الگ الگ اپنے افکار ہیں، آج بھی وہاں پر بلی چڑھانے کے اصول، یعنی انسانوں کے قتل یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے انسانوں کی بھیڑ چڑھانے والے مذاہب آج بھی موجود ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عیسائیت پوری دنیا میں ایک بہت پھیلا ہوا دین ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے جس کو سناتن کہا جاتا ہے، آریہ ایک قوم ہے اور ان کا بھی اپنا ایک دھرم ہے۔ لیکن میں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں، بہت سارے دھرم میں بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب سے زیادہ کہیں پر کسی بات کا چرچا ہوتا ہے تو صرف اسلام، صرف اسلام کا۔ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں یا ایشیا میں، بر صغیر میں سب سے زیادہ کسی دھرم کے نام پر ڈسکشن ہوتا ہے تو اسلام کے نام پر۔ سارے لوگ اسلام کو کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں؟ ہر جگہ اسلام ہی کیوں زیر بحث ہے؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ٹارگٹ میں ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں کے معاملات ہی کیوں بحث کے میدان میں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں خود دیکھ لیں آپ، میڈیا کے پاس اس سے بہتر مدعا کچھ ہے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے ان کے ڈیسک پر اگر کوئی ہاٹ ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کو اس طرح سے کھریدا جاتا ہے جیسے ایک ایک کپڑے کے تار کو نکال کر کے اس پر بحث کی جائے، یہ بٹن ہے، یہ آستین ہے، یہ پائنچا ہے، یہ فنا ہے، تو اسلام کے ایک ایک چیز پر یہ حلال ہے، یہ برقع ہے، یہ اذان ہے، یہ اذان کے الفاظ میں یہ ہے، یہ نماز کے رکوع میں یہ ہے، سجدے میں یہ ہے، ان کے کلمے میں ورڈ یہ ہے۔ اتنی چیزوں پر بحث کسی دھرم کے متعلق نہیں کی جاتی جتنا اسلام کے متعلق۔ کیوں؟ اسلام پورے دنیا کا ایک ٹارگٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ ساری دنیا اسی کو زیر بحث کیوں لاتی ہے؟ موضوع یہی کیوں ہے؟ تو میرے عزیزوں، کچھ تو آپ کو بھی یہ ذہن استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔